ثواب۔ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پہلے نمبر پر ماں باپ کے چہروں کی زیارت کرنا، ماں باپ کے چہروں کو رحمت بھری نظروں سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماں باپ کے چہروں کو رحمت بھری نظروں سے دیکھتا ہے، اللہ اسے ایک مقبول حج، ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ صحابی نے عرض کیا، حضور اگر میں بار بار دیکھوں گا تو کیا مجھے بار بار حج عمرے کا ثواب ملے گا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری آنکھیں دیکھتے دیکھتے تھک جائیں گی، اللہ کی طرف سے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں جہاں اپنی عبادت کو بیان کیا، اپنی بندگی کا اللہ نے جہاں حکم دیا، تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر جس عمل کا ہمیں حکم دیا وہ ہے ماں باپ کے ساتھ احسان اور سلوک۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ووصينا الانسان بوالديه حسنا ووصينا الانسان بوالديه احسانا۔ اللہ نے مختلف آیات میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا۔ اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ نے جس چیز کو مقدم کیا وہ ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اسی لیے فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتے ہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ماں باپ کے لیے ایسی دعا کرو۔ اللہ نے وہ دعا بھی سکھلائی کہ اے پروردگار ان دونوں پر ایسے ہی رحم فرما جس طرح میرے بچپنے میں انہوں نے میری تربیت کی۔ ماں باپ کے چہروں کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور عشاء کی نماز کے لیے میں کھڑا ہو چکا ہوتا اور میری ماں اگلے کمرے سے مجھے پکارتی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں اپنی نماز توڑ کے کہتا لبیک یا امی، میری ماں میں حاضر ہوں۔ آپ سے صحابی نے پوچھا کہ ماں باپ میں کس کا حق زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا امت، تیری ماں کا حق زیادہ ہے۔ پھر پوچھا آپ نے، پھر فرمایا امت، تیری ماں کا حق زیادہ ہے۔ پھر پوچھا، پھر فرمایا امت، تیری ماں کا حق زیادہ ہے۔ چوتھی دفعہ سوال کیا آپ نے، فرمایا ثم اباک کا، پھر تیرے باپ کا حق زیادہ ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہے وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں۔ یہ وہ سرمایہ ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں۔ دنیا میں جتنے بھی اور رشتے ان کا نعم البدل موجود ہے، لیکن یہ وہ رشتہ ہے کہ جس کا دنیا میں اور کوئی نعم البدل نہیں۔ اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو ماں باپ کے چہروں کو رحمت بھری نظروں سے دیکھنا اللہ اسے بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جسے دیکھنا ثواب ہے وہ ہے بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا۔ بیت اللہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا روزانہ 120 نعمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 نعمتیں طواف کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں، 40 نعمتیں نماز پڑھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں، اور 20 نعمتیں صرف ان لوگوں پر نازل ہوتی ہیں جو صرف بیت اللہ کا نظارہ کرتے ہیں، صرف بیت اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی طواف نہیں کر رہے، کوئی اور عمل نہیں کر رہے، لیکن بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ان کو بھی نیکی عطا کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے اور اس گھر کو اللہ دوبارہ آباد فرمائے۔ تو بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ پہلی نظر میں انسان جو کچھ مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ میں چاہوں گا کہ پہلی نظر میں انسان یہ مانگے، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا، اے اللہ مجھے ایسا بنا کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ نے لکھا کہ بیت اللہ کو پہلی نظر پر اللہ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے، 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ تیسرے نمبر پر جسے دیکھنا ثواب ہے وہ ہے زمزم کا پانی۔ پینے کا تو الگ اجر ہے،
پینے پہ تو فرمایا ماء زمزم لما شرب فی، اللہ ایسا وقت بار بار دکھائے کہ ہاتھ میں زمزم ہو، سامنے بیت اللہ شریف ہو، زمزم کے پانی کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اور چوتھے اور آخری نمبر پر جسے دیکھنا ثواب ہے وہ ہے آج جس کا ختم ہوا قرآن مجید۔ قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یہ واحد کلام ہے کہ جس کلام کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا سننا بھی ثواب ہے، جس کو پڑھانا بھی ثواب ہے، جس کا سنانا بھی ثواب ہے، اور اس کلام کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک دیہاتی آدمی، ان پڑھ آدمی تھا، اس کا انتقال ہوا۔ اس کی بستی میں ایک اللہ والے نے دیکھا کہ اللہ نے اسے جنت عطا کی ہے اور بلند مقام عطا کیا ہے، تو وہ اللہ والا اس کے گھر پہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ کہا کہ میں اس طرح ایک بندہ ہوں، آپ کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، مجھے بتلائیے کہ آپ کے شوہر کا ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت عطا کی؟ اس کے اہلیہ نے کہا میرا شوہر تو ان پڑھ آدمی تھا، بظاہر تو میرا شوہر وہی کام کیا کرتا تھا جو ایک عام مسلمان کرتا ہے، لیکن ایک عمل ہے شاید میری نظر میں اس وجہ سے مغفرت ہوئی ہو۔ پوچھا کون سا عمل ہے؟ کہا میرا شوہر جب فجر کی نماز پڑھ کے گھر آتا تھا تو ان پڑھ تھا، اللہ کے کلام کو اٹھاتا اور اسے کھولتا، پڑھنا نہیں جانتا تھا، لیکن کھولنے کے بعد انگلی پھیر کے کہتا یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا۔ قرآن مجید کو صرف روزانہ دیکھتا تھا، اللہ نے اس کے دیکھنے پر اس کی مغفرت کر دی۔ تو بتلائیے کہ جب اللہ اس قرآن کے دیکھنے پر اس آدمی کی مغفرت کر دے گا تو جو آدمی اس کو پڑھتا رہے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اسے اللہ کتنا بلند مقام عطا کرے گا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، الف لام میم پہ 30 نیکیوں کا اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن پڑھنے کے عاشق تھے، قرآن بہت پڑھا کرتے تھے، بہت پڑھا کرتے تھے۔ میں اور آپ تو آج موبائل کے عاشق ہیں، وہ قرآن کے عاشق تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے، قرآن مجید کو کھولا، اور مشہور آدمی، مشہور تاجر، مالدار صحابی ہے، عشرہ مبشرہ میں ان کا نام ہے، مصروف آدمی ہے۔ قرآن مجید کو کھولا، تلاوت کرنے لگے، باہر ان کے مہمان آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ان کے اہلیہ نے کہا کون ہے؟ کہا ان کے مہمان ہیں عبدالرحمن بن عوف کے، دور سے آئے ہوئے، ہم تاجر ہیں۔ انہوں نے کہا وہ مصروف ہے، آپ بعد میں آئے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ وہی تاجر ہیں، بڑے دور سے ہم سے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ کہا مصروف ہیں۔ مہمانوں نے کہا کس چیز میں مصروف ہیں؟ کہا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کہا ختم کب کرتے ہیں؟ اندر سے اہلیہ کہنے لگی عبدالرحمن بن عوف کے قرآن شروع کرنے کا وقت تو مجھے معلوم ہے، ختم کب کرتے ہیں یہ مجھے بھی نہیں معلوم۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، ایک راوی ہے، ان کا نام ہے حسن بن صالح۔ حسن بن صالح فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی سالم تھا اور ایک میں، اور گھر میں میری ایک والدہ تھی، ہم 3 بندے رہا کرتے تھے۔ میری والدہ نے ایک دن ہم دونوں بھائیوں کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ روزانہ رات میں ہم ایک قرآن ختم کیا کریں۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، رمضان کی بات نہیں تھی۔ کہا ہم نے اپنے والدہ سے پوچھا کہ امی جان کیسے ہوگا؟ کہا آسان ہے، شروع کے 10 پارے میں پڑھ لیا کروں گی، عشاء کے بعد درمیان کے 10 سالم پڑھ لیا کرے گا، اور آخری 10 حسن تم پڑھ لیا کرنا۔ حسن نے کہا اسی طرح ہوتا تھا، شروع کے 10 والدہ پڑھتی تھی، درمیان کے 10 سالم پڑھتا تھا، آخری 10 میں پڑھتا تا، اور جب والناس تک آپ پہنچتے تھے تو یہاں سے مؤذن اللہ اکبر کہتا، اور روزانہ رات پہ قرآن ختم ہوتا۔ کہا میری والدہ کا انتقال ہو گیا، جس دن ہم نے اپنی والدہ کو دفنایا، کہا میں اور سالم نے اسی دن یہ تحیہ کیا، ارادہ کیا کہ ہم اسی عمل کو جاری رکھیں گے، اور 15 تم پڑھو گے، 15 میں پڑھوں گا۔ کہا ہم نے اسی طرح اس عمل کو جاری کیا، 15 پارے میرا بھائی پڑھتا اور 15 میں پڑھتا، روزانہ رات کو قرآن ختم کرتے۔ کہا 1 سال کا عرصہ گزرا، میرے بھائی سالم کا بھی انتقال ہو گیا۔
کہ جس دن میں نے سالم کو دفنایا اس رات عشاء کے بعد میں نے یہ ارادہ کیا کہ جس عمل کو میری والدہ نے میرے بھائی نے شروع کروایا میں اسی عمل کو جاری رکھوں گی، اور عشاء کے بعد میں کھڑا ہوتا تھا اور ساری رات ایک قرآن مجید ختم کر دیتا تھا۔ اس گھر کی ایک باندی تھی، حسن نے وہ باندی فروخت کر دی کسی اور گھر کو۔ میرے زمانے میں لونڈیوں کا سسٹم تھا، وہ کسی اور کو بیچ دی۔ اب وہ باندی جس گھر میں گئی، ظاہر ہے وہ جس گھر سے گئی وہ ایک دیندار گھرانہ اور قرآن مجید روزانہ ختم کرنے والا گھرانہ اور نوافل پڑھنے والا گھرانہ، وہ جس گھر میں گئی عشاء کی نماز پڑھ کے وہ سب سو گئے۔ اس باندی نے، اس خاتون نے آوازیں لگانی شروع کر دی، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ بوڑھے میاں نے کہا طلع الفجر، کیا فجر ہو گئی ہے؟ کہا نہیں، فجر نہیں ہوئی۔ کیا فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی؟ فرض کے علاوہ بھی نمازیں ہوتی ہیں۔ یہ باندی اکیلے کمرے میں اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر روتی رہی۔ فجر کے بعد حسن بن صالح کی خدمت میں آئی، دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا مجھے وہاں سے واپس خرید لو۔ حسن نے کہا کیوں خریدو؟ کہا لا تصلون الا المکتوبہ، یہ بڑا بے دین گھرانہ ہے، یہ فرض کے علاوہ کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا۔ یعنی اس خاتون کی نظر میں وہ بے دین گھرانہ تھا کہ یہ فرض کے علاوہ کچھ پڑھتے نہیں ہیں۔ آج تو ہماری نظر میں وہ دیندار گھرانہ ہے جو فرض کا اہتمام کرے۔ حقیقت میں یہ فرائض کا اہتمام کرنا بڑی بات ہے، لیکن پہلے زمانے کے لوگ اس سے آگے کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ آئے، بیت اللہ کا طواف کیا۔ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد مدینہ منورہ جانے لگے۔ غلام سے کہا جوتیاں پکڑ لو، 2 رکعت پڑھ کے آتا ہوں۔ 2 رکعت کی نیت باندھی، بیت اللہ سامنے تھا، 2 رکعت کے اندر اللہ کو اللہ کا پورا کلام سنا دیا۔ یہ ترجیحات تھی، ذوق تھا، مزہ آتا تھا۔